گزشتہ 4 دہائیوں سے عائد اکنامک سینکشنز کی تفصیلات اور ان کی وجہ سے ایران پر پیدا ہونے والے سنگین منفی اثرات پر بات کریں گے۔ انسانی جانوں کو نہایت صفائی کے ساتھ تلف کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہر اس شے کی پیداواریت کو ٹارگٹ بنایا جس کی قلت سے عوام کو تکلیف پہنچے اور حکومت پر دباؤ بڑھے۔ وجے پرشاد اقتصادی پابندیوں کو جدید امپیریلزم کے پسندیدہ خاموش توپ خانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جدید سفارتکاری کی بے رحم اصطلاحات میں اکنامک سینکشن سے زیادہ انسانیت سوز مقاصد پر پردہ ڈالنے اور اسٹرکچرل کے لحاظ سے انتہائی صفاقانہ پرتشدد کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے جنگ کی تباہ کاریوں کا پرامن متبادل قرار دیا جاتا ہے جو کہ ایک ملمہ چڑھانے کے مترادف ہے، مگر بین الاقوامی اسکول کے ماہرین بشمول ییل لا اسکول کی پروفیسر اونا ہاتھوے اسے کلیکٹیو پنشمنٹ کی ایک جدید شکل قرار دیتے ہیں، جو جنیوا کنونشنز کے آرٹیکل 33 کے تحت ایک جنگی جرم ہے، وار کرائم ہے۔ یہ ایران گزشتہ 4 دہائیوں سے اس معاشی جنگ کی سب سے بڑی لیبارٹری بنی ہوئی ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی استعماری طاقت امریکہ نے ہر قسم کی صفاقانہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ محض آئسولیشن نہیں بلکہ ایک منظم پین مینجمنٹ کا ایک نظام ہے۔ اس پین مینجمنٹ کے فلسفے کو امریکی پالیسی ساز رچرڈ نیفیو نے اپنی کتاب دی آرٹ آف سینکشنز اے ویژن فار انفورسمنٹ ان فارن پالیسی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نام کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور کتنی صفاقی کے ساتھ، پین مینجمنٹ اور دی آرٹ آف سینکشنز۔ یہ پالیسی پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ سوشیو پیتھ کا کھیل ہے جس میں انسانی جانوں کو نہایت صفائی کے ساتھ تلف کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نیفیو جو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ رہا ہے، دلیل دیتا ہے کہ اس کی تجویز کردہ سینکشنز یعنی پابندیوں کا ہدف قوم یعنی اس معاملے میں ایرانی قوم کا سینس آف نارملسی تباہ کرنا ہے، کہ ایک معمول کی زندگی کیا ہے اس احساس کو تباہ کرنا ہے۔ تاہم کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس اور ان جیسے بہت سارے نقاد اس نقطۂ نظر کو اخلاقیات سے عاری، غیر انسانی اور انسانی مصائب کو محض ایک حکمت عملی کے ویریبلز میں یعنی کم زیادہ کرنے کے تغیرات میں تبدیل کرنے کا نام دیتے ہیں۔ ان سینکشنز کے سفر کا باقاعدہ آغاز 14 نومبر 1979 کو ہوا، جب صدر جیمی کارٹر کے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 12,170 کے تحت امریکہ میں موجود تقریباً 12,000 ارب ڈالر کے ایرانی اثاثے فریز یعنی منجمد کر دیے گئے تھے 1979 میں۔ یہ وہ رقم تھی جو ایران نے امریکہ سے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے لیے جمع کرائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں پابندیوں کا جال پھیلتا گیا۔ 1984 میں ایران کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈیزگنیٹ کیا گیا۔ اس ڈیزگنیشن کے سنگین نتائج نکلے۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے تمام قرضوں اور پروگراموں پر پابندی لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی مالی معاونت بند ہو گئی، جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ 1996 میں امریکی کانگریس میں ایران اینڈ لیبیا سینکشنز ایکٹ ILSA منظور ہوا، جس نے سیکنڈری سیکشن کا تصور متعارف کرایا۔ اس سے پہلے اس قسم کی سینکشنز کبھی نہیں لگتی تھی۔ تو اس قانون کے تحت کوئی بھی غیر امریکی کمپنی جو ایران کے تیل اور گیس کے شعبے میں $20 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی، اسے امریکی مارکیٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس نے ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے عملی طور پر بند کر دیے۔ ان ابتدائی 3 دہائیوں یعنی 1979 سے 2010 کے معاشی نقصانات کا حساب مختلف ذرائع سے لگایا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرشاد مومنی، انہوں نے اپنی ایک جامع ریسرچ دی امپیکٹ آف سینکشنز آن ایرانز اکانومی میں تخمینہ لگایا ہے کہ 2005 تک صرف اپرچونٹی کاسٹ یعنی ترقی کے ضائع ہونے والے مواقع وہی $400 ارب سے تجاوز کر چکے تھے۔
حقیقت میں 1980 سے 2000 کے درمیان ایران کی فیکس جی ڈی پی میں نیگیٹو گروتھ یعنی منفی نمو 1.2% سالانہ دیکھنے میں آئی، جبکہ اسی دور میں ترکی کی فیکس جی ڈی پی میں 100% اضافہ ہوا اور ملائیشیا کی جی ڈی پی میں 200% کا اضافہ ہوا۔ تیل کے شعبے یعنی جو ایران کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اثرات انتہائی تباہ کن ہوئے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق 1979 میں ایران کی تیل کی پیداوار 65 لاکھ بیرل یومیہ تھی، جو پابندیوں اور تکنیکی پیچیدگیوں اور سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے 1990 کی دہائی میں اوسطاً 35 لاکھ بیرل یومیہ رہ گئی۔ ایران کی وزارت تیل کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق سوویت اسٹرکچر کی پرانی ٹیکنالوجی پر انحصار کے باعث تیل نکالنے کے اخراجات میں 20% تک اضافہ ہوا، جبکہ ریکوری ریٹ یعنی ذخیرے سے تیل نکالنے کی شرح 25% سے کم ہو کر 15% رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قیمتی تیل کے ذخائر زمین ہی میں رہ گئے ہیں۔ ان پابندیوں کے انسانی زندگی پر اثرات بھی واضح تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO اور ایران کی وزارت صحت کے 2005 کے مشترکہ سروے کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باعث ویکسینز کی عدم دستیابی کے نتیجے میں بچوں کی ویکسینیشن کی شرح میں 15% کمی واقع ہوئی۔ ادویات کی درآمد میں رکاوٹوں کے سبب ایران میڈیکل ایسوسی ایشن نے 1998 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں کینسر اور دل کی ادویات کی شدید قلت کی نشاندہی کی گئی۔ انڈسٹری پر اثرات کا اندازہ ایران سپلائی سروس اینڈ پروڈکشن ایسوسی ایشن کی 1998 کی رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے صنعتی پیداواری صلاحیت 35% تک گر گئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے علیحدگی کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے تھے۔ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس یعنی BIS کے 2000 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کا عالمی بینکنگ نظام میں ایکسپوژر 1978 میں $15 ارب سے گر کر 2000 میں $2 ارب تک رہ گیا۔ اسی دوران سوئفٹ یعنی SWIFT جسے عالمی مالیاتی پیمنٹ کے نظام سے ایران کے بینکوں کے رابطے محدود ہو گئے تھے، وہاں سے کیونکہ ایران کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سوئفٹ کے ذریعے ادائیگیاں کرے، تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تجارت میں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایران کو، یہاں تک کہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی مشکوک سمجھی جانے لگی، یعنی لائف سیونگ میڈیسنز یا ڈرگز کی درآمد بھی مشکل ہو گئی۔ ایران نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مقاومتی معیشت یعنی ریزسٹنس اکانومی کے تصور کو فروغ دیا، جس کا مقصد خود کفالت اور اندرونی پیداوار کو بڑھانا تھا۔ اس پالیسی کے تحت پیٹرولیم انڈسٹری کی ترقی کے منصوبوں پر توجہ دی گئی، تاہم ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر پر پابندیوں کے باعث ایران کو ریورس انجینئرنگ اور پرانے ماڈلز کو ہی برقرار رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایران کی سائنس، ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کے 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق ہائی ٹیک سامان اور سافٹ ویئر درآمد کرنے میں درپیش مشکلات کے باعث ٹیکنیکل جو گروتھ تھی یا پروگرس تھی، اس کی شرح اپنے ہمسایہ ممالک سے 50% کم رہی۔ اس پورے عرصے میں پابندیوں کا فریم ورک اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا اور پھیلتا گیا۔ امریکہ نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی اپنے قوانین کا ملک سے باہر نفاذ، اس کے تحت تیسرے ممالک کے بزنس فیصلوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا، یعنی کوئی اور ملک اگر ایران میں سرمایہ کاری کرنا چاہے تو اس پر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ 1996 کے ISL ایکٹ کے تحت فرانس کی کمپنی ٹوٹال اور ملیشیا کی پیٹروناس جیسی کمپنیوں کو ایران میں سرمایہ کاری کے معاہدوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے ایک واضح پیغام دیا گیا کہ ایران میں سرمایہ کاری کا مطلب عالمی سطح پر امریکہ سے تجارت کرنے کے مواقع کھو دینا ہے۔ یہ دور در حقیقت ایران کے خلاف ایک سرد معاشی جنگ کا دور تھا۔ کولڈ وار، اکنامک کولڈ وار تھی اس زمانے میں ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے، جو کسی بڑی فوجی جھڑپ کے بغیر ہی ایک پوری قوم کی ترقی کو نشانہ بنائے ہوئے تھی، اس کو تباہ کر رہی تھی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان ایران کے نوجوانوں کے خوابوں، خاندانوں کی خوشحالی اور ایک پوری نسل کی ترقی کی اپرچونٹیز کو پہنچا، جس کا اندازہ ڈالروں میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ انسانی سرمایہ تھا جو پابندیوں کی اولین اور سب سے بڑی قربانی بنا۔ اس میں لاکھوں عام لوگوں کی زندگیوں کا بھی نقصان ہوا۔
ہم ایران پر عائد اکنامک سینکشنز پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ 2025 کے دسمبر کے آخری ہفتے اور 2026 میں جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں ایران میں مظاہروں کا سلسلہ پھوٹ پڑا تھا، جسے جلدی مسلح افراد نے ہائی جیک کر لیا۔ مظاہرے شروع ہونے کی وجہ ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 90% گر گئی، جس کی وجہ سے ٹریڈر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور عام شہری بھی قوت خرید سے محروم ہو گئے۔ یہ بہت بڑا مالیاتی بحران تھا۔ کچھ ناقدین نے اسے حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا اور کچھ نے کرپشن کا۔ لیکن اب یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ ایک واضح اور چالاک منصوبے کے تحت امریکہ نے ایران کے اندر یہ مالی بحران پیدا کیا تھا۔ اس نے صرف عام پابندیوں سے آگے بڑھ کر ایک مالیاتی جنگ کی ایک نئی شکل شروع کی۔ امریکہ کے جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی محکمہ خزانہ، جو سے اپنے قوانین خاص طور پر پیٹریاٹ ایکٹ کے سیکشن 311 کے استعمال کرتے ہوئے ایران کو فزیکل ڈالرز تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک فائنینشیل ٹریپ یعنی مالی جال تیار کیا جو ایران کی معیشت کو سست کر دیا، جس نے یہ کوئی قدرتی مارکیٹ کی ٹریجیکٹری نہیں تھی کہ ایسا کچھ مارکیٹ میں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ڈالرز غائب ہو گئے، بلکہ امریکی حکومت نے یہ جان بوجھ کے ایک ٹریپ بنایا کہ اب ایران کے اندر ڈالرز کی جو فراوانی ہے یا رسائی جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ تو یہ کلاسک آرگنائز فائنینشیل سیج تھا، محاصرہ تھا، ایک منظم مالی محاصرہ تھا، جس کا مقصد ملک کے اندر عوامی سطح پر پریشانی اور بے چینی پھیلانا تھا۔ یہ ٹارگیٹڈ مقصد تھا اس کا۔ تہران، تبریز اور اصفہان کے قدیم بازار جو ہمیشہ سے ایران کی اکانومی کا دل رہے ہیں، اس آرٹیفیشل اور پلانڈ بحران کا مرکز بن گئے۔ تاجروں نے جب محسوس کیا کہ کرنسی کی یہ تباہی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ ہے، تو انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دیں۔ امریکی سازش کا سب سے بڑا ثبوت امریکی خزانے کے سیکرٹری یعنی ان کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ کا اپنا اعتراف ہے، ان کا اپنا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ہمارے فائنینشیل سٹرکچر کا ایک منظم نتیجہ تھی۔ اسکاٹ بیسنٹ کا یہ اعتراف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ امریکہ کا دی آرٹ آف سینکشنز در حقیقت اکنامک انسٹیبلٹی یعنی معاشی عدم استحکام کو ہتھیار بنانا ہے تاکہ عام ایرانیوں کی روزمرہ کی زندگی کو امریکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ سینکشنز کا یہ نظام 1979 سے شروع ہوا تھا، مگر اس میں زیادہ دم گھٹنے والی سختی سن 2010 سے بڑھتی ہے۔ سن 2010 کی دہائی نے ایران پر امریکی سینکشنز کے ایک نئے، زیادہ کوآرڈینیٹڈ اور سائنٹیفک انداز میں ایک میکسیمم پریشر کے دور کا آغاز کیا۔ یہ دور اس لحاظ سے انوکھا تھا کہ اس نے معاشی جنگ کو ایک پریسیشن ٹول میں تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ ایک CIA سے وابستہ تھنک ٹینک اسٹریٹفر کے جیو پولیٹیکل تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا کہ پابندیوں کا یہ نیا ماڈل کولیٹرل ڈیمیج کو کم کرنے کے بجائے اسے ہی ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ یعنی یہ کہ سینکشنز کے اگر معصوم لوگ شکار ہو رہے تھے تو انہیں ان سینکشنز سے محفوظ کرنے کے بجائے انہیں معصوم عوام کی تکلیفوں میں جان بوجھ کر اضافہ کیا گیا کہ یہ تکلیف میں ہے تو ٹھیک ہے، ان پر مزید تکلیف ڈالو۔ امریکی کانگریس کے 2012 اور 2011 کے ایک نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ NDAA کے سیکشن 1245 جسے ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایران کے سینٹرل بینک اور دیگر ایرانی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کاروبار کرنے والی کسی بھی غیر ملکی تنظیم پر پابندی کا اطلاق کیا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ ایران کو گلوبل فائنینشیل سسٹم سے عملی طور پر نکال دیا گیا۔ ورلڈ بینک کے 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق اس برس ایران کی GDP میں 6.6 کی کمی واقع ہوئی۔ IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی تیل کی آمدنی ایک سال کے اندر $95 ارب سے گھٹ کر $69 ارب رہ گئی۔ 2015 کے ایک جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA اس کے معاہدے کے بعد ایک مختصر سینکشنز کا ریلیز کا دور آیا تھا۔ تاہم 8 مئی 2018 کو صدر ٹرمپ کے اس معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری نے میکسیمم پریشر کیمپین کے نام سے ایک نئی قسم کی اکنامک وار یعنی معاشی جنگ کا آغاز کیا۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک پالیسی بیان کے مطابق اس کا مقصد ایران کی اکانومی کو ایک مکمل طور پر مفلوج کرنا تھا، کرپل کرنا تھا، اور اس کی حکومت کو نیگوسیشن ٹیبل پر لانا تھا۔ اس پالیسی کا سب سے زیادہ تباہ کن ہتھیار تیل کی ایکسپورٹ پر پابندی تھی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ ایران کی تیل کی برآمدات اپریل 2018 میں 2.5 ملین بیرل ڈیلی تھی، یومیہ تھی، تو وہ گر کر جون 2019 میں صرف 4 لاکھ بیرل یومیہ ہو گئی۔ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ خزانہ کے آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول، اس نے ایک نئے طریقہ کار کو انٹروڈیوس کرایا ہے، جو وہ کیا تھا کہ ٹینکر ٹریکنگ وایا سیٹلائٹس اور انشورنس بین کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک کہ تیسری دنیا کے ممالک کو بھی دھمکی دی گئی کہ وہ ایران سے تیل خریدیں گے تو ان پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اس معاشی دباؤ کا براہ راست اور تباہ کن اثر ایرانی عوام کی روزمرہ زندگی پر پڑا۔ سینٹرل بینک آف ایران کی 2019 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق ایران کا سالانہ افراطی ترین انفلیشن کی شرح 41.2% تک پہنچ گئی۔ ایرانی کرنسی ریال نے ڈالر کے مقابلے میں 2018 سے 2019 میں اپنی قدر جو ہے وہ 70% کھو دی۔ تو ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پلان اینڈ بجٹ کمیشن کی 2019 کی ایک تحقیق نے اندازہ لگایا کہ صرف ایک سال میں یعنی 2018 اور 2019 کے دوران 30 لاکھ سے زیادہ ایرانی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے۔ ورلڈ ان ایکویلٹی لیب ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں معاشی عدم مساوات یعنی جینی کوایفیشنٹ، یہ ایک معیار ہے جس کے تحت آمدن میں فرق کو سمجھا جاتا ہے، تو اس جینی کوایفیشنٹ کے میں 2010 کے بعد سے 20% اضافہ ہوا۔ یہ غربت میں اضافے اور دولت کی تقسیم میں عدم مساوات کے اشاریے بنتے ہیں۔ اکنامک سینکشنز کی انسانی صحت پر پڑنے والے اثرات ایک خاموش قتل عام کے مترادف تھے۔ برطانوی ریسرچ میڈیکل جرنل ہے دی لانسٹ، اس میں 2019 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق جس میں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ریسرچرز بھی شامل تھے، اس میں بتایا گیا کہ پابندیوں کے باعث ادویات کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کی وجہ سے کینسر کے مریضوں کی 5 سالہ سروائیول ریٹس میں 15 سے 22% تک کمی واقع ہوئی۔ یعنی کینسر کے وہ مریض جنہوں نے 5 برس تک زندہ رہنا تھا، میڈیسن میں کمی کی وجہ سے 15 سے 20% مریضوں کی اموات ہوئی۔ خاص طور پر ایپیڈرمولائسس بولوسا، جس کو ای بی کہتے ہیں، اس کے مریضوں میں جنہیں بٹر فلائی چلڈرن بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ ایران ای بی فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق امریکی سیکنڈری سینکشنز کے خوف سے سویڈن کی کمپنی ہیلتھ کیئر کے خصوصی ایک میپلکس بینڈیج کی ترسیل یعنی سپلائی جو تھی وہ بند ہو گئی، اور اس کے بند ہونے سے ای بی مریضوں میں انفیکشن اور اموات کی شرح میں 40% اضافہ ہوا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO اور ایرانین منسٹری آف ہیلتھ میں سن 2020 کے مشترکہ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 20% سے زیادہ ضروری ادوائیں یعنی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں، جس میں آپ کے لیے کیمو تھراپی ڈرگز ہیں، انسولین ہے اور کارڈیو ویسکولر میڈیسنز وغیرہ ہیں، ان کی سپلائی میں سنگین قلت آ گئی تھی۔ تعلیم اور تحقیق کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ ایران کی وزارت سائنس، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے انٹرنیشنل معیار کے ریسرچ میگزینز اور جرنلز جو تھے ان تک ایرانی یونیورسٹیوں کی ایکسس 60% کم ہو گئی۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے 2020 کے اوپن ڈورز جو ہیں اس کی رپورٹ کے مطابق امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایرانی طلباء کی تعداد میں 2015 کے بعد سے 50% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ سب پابندیوں کے نتیجے تھے۔ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ انتہائی سنگین شکل اختیار کر گیا۔ یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کی 2021 کی ایران پر خصوصی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ پابندیوں کے باعث ایگریکلچر انپٹس کی درآمد میں رکاوٹوں کے سبب خوراک کی پیداوار میں 15% تک کمی واقع ہوئی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال سے کم عمر کے جو تھے بچے وہ 10.8%
غذائی قلت کا شکار ہے۔ ایران ویٹرینری آرگنائزیشن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پولٹری فیڈ درآمد کرنے میں دشواریوں کے باعث مرغی کی پیداوار 25% گر گئی، جس سے گوشت کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ یہاں ہمیں ایک مرتبہ امریکہ کی اکنامک سینکشنز کی سوشیوپیتھک پالیسیوں کے پہلو پر پھر ایک بات کرنی ہوگی، نظر ڈالنی ہوگی، یعنی رچرڈ نیفیو کا فلسفہ پین مینجمنٹ، یعنی تکلیف کو ایک آرٹ میں بدل دینا۔ اس سارے عمل کے پیچھے کا فلسفہ رچرڈ نیفیو کی کتاب دی آرٹ آف سینکشنز میں ملتا ہے، جو در حقیقت پابندیوں کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ایک مینول ہے۔ نیفیو، جو خود صدر اوباما کی حکومت میں ایران کی پابندیوں کے اہم آرکیٹیکٹ تھے، وہ ایران میں مرغی کی قیمتوں میں اضافے کو ایک کامیاب کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح جانوروں کی غذا کی جزویات اور پولٹری میڈیسنز پر پابندی نے مرغیوں کے گوشت کی پروڈکشن میں قلت پیدا کی اور ان کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی، جس نے عوامی بے چینی میں اضافہ کیا اور مظاہرے بھی ہوئے۔ یعنی رچرڈ نیفیو نے ہر اس شے کی پیداواریت کو ٹارگٹ بنایا جس کی قلت سے عوام کو تکلیف پہنچے اور وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت پر دباؤ بڑھے۔ ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ پر بھی پڑنے والے اثرات بہت گہرے اور دور رس ہیں۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ایک جو ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ ریسرچ سینٹر جو ہے، یعنی اس یونیورسٹی کے اندر جو ایک سینٹر ہے، اس کے 2022 کے ایک بڑے سروے میں ظاہر ہوا کہ اکنامک انسیکیورٹی یعنی معاشی عدم تحفظ اور مستقبل کے خدشات کی وجہ سے جنرل پاپولیشن یعنی عوام میں ڈپریشن اور اضطراب کے کیسز میں 35% اضافہ ہوا۔ سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 18 سے 35 سال کے نوجوانوں میں خودکشی کے خیالات کی شرح یا رجحان کی شرح 2015 کے مقابلے میں دگنی ہو گئی۔ اس تمام تر تباہی کے باوجود پابندیوں کا بنیادی مقصد، جو کہ ایران کی خارجہ یا نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی حاصل کرنا تھا یا ان کو مجبور کرنا تھا کہ یہ تبدیلی لائیں، امریکہ وہ تمام مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی 2023 کی ایک رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ میکسیمم پریشر کیمپین جو کہ امریکہ نے ایران کے خلاف شروع کی تھی، وہ نہ تو ایران کو مذاکرے کی میز پر واپس لا سکی اور نہ ہی اس کی خطے میں سرگرمیوں میں کوئی قابل ذکر کمی واقع کر سکی۔ در حقیقت رپورٹ کے مطابق پابندیوں نے ایران کو مزید سیلف ریلائنٹ اور ریزیلینٹ بننے پر مجبور کیا، جس کا نتیجہ ریلائنٹ آن نان آئل ایکسپورٹس، یعنی ایران نے پھر تیل کی بجائے دوسری اشیاء کی برآمدات پر ایکسپورٹس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ان میں اضافہ ہوا ان کی ایکسپورٹس میں۔ ایران کسٹمز ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق تیل کی برآمدات کے علاوہ دیگر پروڈکٹس کی قیمت تقریباً 2021 میں $40 ارب سے بڑھ کر 2023 تک $53 ارب تک پہنچ گئی، یعنی یہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی، نان آئل ایکسپورٹس۔ تاہم یہ اکنامک ریزیلینس ایک بھاری انسانی قیمت پر حاصل ہوئی۔ UN اسپیشل رپورٹر آن نیگیٹو امپیکٹ آف یونیلیٹرل کوئرسو میجرز جو ہیں رپورٹر پروفیسر ایلینا ڈوہان، انہوں نے اپنے 2022 کے دورہ ایران کے بعد اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ یک طرفہ اقدامات انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کا باعث بن رہے ہیں، خاص طور پر صحت، خوراک اور مناسب معیار زندگی کے حوالے سے۔ ان کی رپورٹ کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی بھی اسٹریٹجک مقصد کے حصول کے لیے اتنی بھاری قیمت مانگنا جائز ہے؟ پابندیوں کے فلسفے اور اس کے نفاذ پر عالمی سطح پر شدید قانونی زاویوں سے اور اخلاقی بنیادوں پر تنقید کی گئی ہے۔ رچرڈ نیفیو، جو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے سینئر فیلو اور کولمبیا یونیورسٹی میں سینٹر آن گلوبل انرجی پالیسی کا ڈائریکٹر رہا ہے اور ابھی بھی ہے، شاید کام کر رہا ہے، اس نے اپنی کتاب دی آرٹ آف سینکشنز اے ویژن فار انفورسمنٹ ان فارن پالیسی، اس میں پابندیوں کو ایک اسٹریٹجک آرٹ کے طور پر پیش کیا۔ تاہم ویانا اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کی پروفیسر مارکس کارن پروبسٹ جیسے نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر انسانی مصائب کو بے رحمی سے ایک مائکرو اکنامک ویریبل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نیفیو کے خیالات کی عملی تعبیر اس وقت واضح ہوتی ہے جب امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یعنی محکمہ خارجہ کے ایک سابق اہلکار ڈیوڈ ایس کوہن، جو ہدف بنا کر ایرانی عوام کے خلاف سینکشنز ماڈل کرنے کے گرو سمجھے جاتے ہیں، اس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا ہدف
عوام کے احساس معمول یعنی ان کی سینس آف نارملسی کو ہٹ کرنا ہے۔ ان کے بقول امریکہ چاہتا ہے کہ ایک اوسط درجے کا ایرانی یہ سوچے کہ میری حکومت مجھے روز کی ایک روٹی بھی مہیا نہیں کر سکتی، یعنی روٹی بھی نہیں دے سکتی۔ بین الاقوامی قانون کے تناظر میں یک طرفہ پابندیاں ایک پیچیدہ قانونی جنگ کا میدان ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے اسپیشل رپورٹر آن یونیلیٹرل کوئرسو میجرز وہ ہیں رپورٹر جو ہیں پروفیسر ایلینا دوہان۔ انہوں نے اپنی 7 فروری 2022 کی تفصیلی رپورٹ میں واضح کیا کہ امریکی یک طرفہ پابندیاں یعنی سینکشنز متعدد بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں۔ جن قوانین کی امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے ان میں شامل ہیں انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، اس کا آرٹیکل 12، اور پھر ایک جو رائٹ ٹو ہیلتھ بتاتا ہے، پھر آرٹیکل 11 جو رائٹ ٹو فوڈ کا ذکر کرتا ہے، اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آرٹیکل 1 ہے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ تو پروفیسر دوہان نے خاص طور پر ڈی رسکنگ کے عمل کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کا یہ رویہ انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی پامالی میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی جو فائنینشیل پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کے پر، اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں یا کووننٹس ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے امریکہ۔ جنیوا کنونشن کے 4تھے کنونشن کے آرٹیکل 33 میں جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے یعنی اجتماعی سزا پر واضح پابندی عائد کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی تشریح کے مطابق عوام کو ان کے حکمرانوں کے اعمال کی سزا دینا بین الاقوامی انسانی قانون میں ممنوع ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک جو بھی مبینہ وائلیشن جو تھی 1955 کی ٹریٹی کی جو بڑی کہ ایک ایران اور امریکہ کے درمیان مقدمہ چلا تھا 2018 میں، تو اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ابتدائی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں انسانی بنیادی ضروریات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ICJ کا فیصلہ حتمی نہیں، لیکن اس نے ایک اہم قانونی اصول قائم کیا کہ پابندیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر فرانسسکو جیومے کی اپنی کتاب ہے یونیلیٹرل سینکشنز ان انٹرنیشنل لا، اس میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ یک طرفہ پابندیاں بین الاقوامی قوانین میں ایک خطرناک روایت قائم کی جا رہی ہے جو طاقتور ملک کو کمزور ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کا غیر قانونی حق دیتی ہے۔ ایران پر پابندیوں کی اکنامک پرائس مختلف ذرائع سے سامنے آتی ہے کہ ایران کو اس کی کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ورلڈ بینک کی 2023 کی رپورٹ میں ایران اکنامک مانیٹر کے مطابق 2012 سے 2023 کے درمیان پابندیوں کے سبب ایران کی معیشت کو مجموعی طور پر $1.7 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 90% سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی 2024 کی جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ایران کی معیشت 2012 سے اوسط گلوبل گروتھ ریٹ یعنی 3.2% سے اگر ترقی کرتی تو اس کی GDP 2023 میں $1.2 ٹریلین ہوتی، جبکہ عملاً ایران کی حقیقی GDP آج صرف $346 ارب ہے۔ ان سینکشنز کی وجہ سے کتنی انسانی قیمت ادا کرنی پڑی، یعنی ہیومینیٹیرین کاسٹ کتنی جاتی ہے، اس کا اندازہ جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ اور تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ریسرچرز کی 2021 کی جوائنٹ اسٹڈی سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ سینکشنز کے باعث ہیلتھ کیئر سسٹم تک رسائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے ہر سال تقریباً 50,000 اضافی اموات واقع ہوئی ہیں۔ تو اس اسٹڈی میں خاص طور پر کینسر کے مریضوں میں 30% زیادہ اموات اور بچوں میں ویکسین سے قابل روک تھام امراض میں 40% اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ سینکشنز کے اخلاقی پہلوؤں پر کولمبیا یونیورسٹی کے اکانومسٹ اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار جو ہیں پروفیسر جیفری سیکس، انہوں نے پروجیکٹ سنڈیکیٹ کے لیے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا دی مورل بینکرپسی آف میکسیمم پریشر۔ انہوں نے ان پوری پالیسی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پالیسی نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہے۔ یہ بچوں اور بیماروں اور معمر افراد کو ان حالات کے لیے سزا دیتی ہے جن پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کی سطح پر جو ان کی جنرل اسمبلی ہے اس نے 7 دسمبر 2022 کو اپنی ایک قرارداد جسے 185 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی
یک طرفہ اقتصادی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور حق خود ارادیت کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ قرارداد مسلسل 29ویں سال منظور کی جا رہی ہے، جو بین الاقوامی برادری کی مستقل تشویش کو ظاہر کرتی ہے کہ پابندیاں کس طرح تباہ کر رہی ہیں گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو۔ پابندیوں کے مستقبل کے حوالے سے کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے ایرانی نژاد امریکی اینالسٹ ہیں کریم سجادی پوری۔ انہوں نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ میکسیمم پریشر کیمپین نے ایک ختم نہ ہونے والی کشمکش کو جنم دیا ہے۔ اس نے ایران میں اصلاحات کے امکانات کو کم کر دیا ہے، ایک نئی نسل میں امریکہ کے خلاف گہری نفرت پیدا ہوئی ہے اور خطے میں استحکام کے مواقع کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پابندیاں نہ تو اپنے بیان کردہ مقاصد حاصل کر سکی اور نہ ہی انہوں نے کوئی قابل عمل متبادل راستہ پیش کیا ہے۔ تو کریم سجادی پور ایرانی انقلاب کے مخالف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ہمدرد نہیں ہے ایرانی انقلاب کے۔ اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا سبق شاید یہ ہے کہ اکنامک وارفیئر چاہے وہ کتنی ہی آرٹسٹک سکل سے نافذ کیوں نہ کی جائے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو سب سے زیادہ نقصان معصوم شہریوں کو پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا تھا، پابندیاں سب سے زیادہ معصوم شہریوں کو ہدف بناتی ہیں۔ ایران پر پابندیوں کی صدی کی یہ کہانی بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کبھی بھوک، خوف اور مصیبت پر مبنی پالیسیوں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں انڈین نژاد عالمی شہرت یافتہ لیفٹسٹ دانشور وجے پرساد، جو بائیں بازو کے تھنک ٹینک ٹرائی لیٹرل کے سربراہ ہیں، انہوں نے امریکی اکنامک سینکشنز کو رژیم چینج کرنے کی اسٹریٹجیز میں شمار کیا ہے۔ اپنی کتاب واشنگٹن بلیٹس میں وجے پرساد اقتصادی پابندیوں کو جدید امپیریلزم کے پسندیدہ خاموش توپ خانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی بم یہ داغ رہے ہیں، توپ خانے گولے پھینک رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک زبردست ہتھیار جو اعلان جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ جائز حربے نہیں ہیں، بلکہ امریکہ اور یورپ کی یک طرفہ گولیاں ہیں، بمبارمنٹ ہے، جو اقوام متحدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہری آبادیوں پر معاشی جنگ مسلط کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں یہ گولے، یہ بمباری۔ وجے پرساد کے مطابق اعداد و شمار ہی چارج شیٹ ہے۔ 1990 کی دہائی میں عراق میں ہونے والی 5 لاکھ بچوں کی اموات، جنہیں امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت تھی میڈم آل برائٹ، انہوں نے بے حسی سے ورتھ اٹ، یعنی صدام سے چھٹکارے کے لیے اتنے بچوں کی ہلاکتیں درست قیمت قرار دیا۔ وہاں سے لے کر وینزویلا کا منظم گلا گھوٹنے تک، جسے روزانہ $77 ملین کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ پابندیاں بڑے پیمانے پر مصائب اور معاشی تباہی پھیلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہ سفارتکاری نہیں ہے، یہ قتل عام ہے۔ جیسا کہ وجے پرساد اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ کے دوسرے نام ہیں، جہاں طاقتور ممالک بغیر ایک بھی روایتی گولہ بمبارڈمنٹ کیے دنیا کے 1/4 ملکوں کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ اس کو ایک معمول کی بات بنا چکے ہوئے ہیں کہ دنیا کے 1/4 ممالک ان کی اکنامک سینکشنز کا شکار ہے، اور ان کے لیے سب کی سب معمولی باتیں ہیں۔ وجے پرساد کے نقطہ نظر میں پابندیاں ایک جارحانہ حکمت عملی ہے جو بین الاقوامی قانون کو کمزور کرتی ہیں، گلوبل ساؤتھ کو نشانہ بناتی ہے، اور اکنامک سینکشنز ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف طاقتور ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ کا ایک ایسا طریقہ ہے جو قاتل تو ہے، مگر بہت صفائی اور نفاست کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں حقیقی قیمت عام لوگ، بیمار اور بچے چکاتے ہیں، جو کہ واشنگٹن کے جارحانہ مقاصد کے لیے قابل قبول نقصان ہے کہ ٹھیک ہے اتنے لوگ مرتے تو کوئی بات نہیں، ہماری اسٹریٹجی ایسی ہی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک کلیم عاجز کا وہ شعر یاد آتا ہے جو کبھی پاکستانی سیاستدان نواب زدہ نصر اللہ، جنرل ضیاء کے جو مارشل لاء کے دوران جو جبر تھے اس کے بارے میں وہ پڑھا کرتے تھے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ عام فہم میں ہم اکنامک سینکشنز کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی سیاسی مخالف پر اوزاروں سے یعنی ٹول سے یا کسی سے تشدد کرنے اور ان کے ناخن نکالنے کے بجائے، جس میں خون بہت بہتا ہے، مہذب انداز میں بجلی کے جھٹکے دیے جائیں، سخت وولٹیج بڑھا دی جائے جس میں خون نہیں بہتا بلکہ تکلیف محض وولٹیج بڑھا کر پہنچائی جاتی ہے، تو یہ تشدد کا صاف ستھرا طریقہ ہے جس میں خون نہیں بہتا ہے۔
یہ اکنامک سینکشنز کی کہانی دراصل ایک انتباہ ہے کہ جب انسانی مصائب کو محض اسٹریٹجک ویریبلز کے طور پر دیکھنے لگیں تو ہم نہ صرف اپنے مورل کمپس یعنی انسانی اخلاقی بنیاد سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ایک زیادہ پرامن اور منصفانہ دنیا کے امکانات کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اکنامک سینکشنز دراصل ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی وسیع سطح پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جن کا قانونی جواز اور نہ ہی کوئی انسانی جواز ہے۔ ان کا فوری طور پر بند ہونا بہت ضروری ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔